اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما لکم، اور کیا ہو گیا ہے تمہیں، لا تقاتلون، نہیں قتال کرتے، نہیں جہاد کرتے تم، فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے میں، والمستضعفین، ان کمزور لوگوں کے لیے، من الرجال، جو مردوں میں سے ہیں، والنساء، عورتوں میں سے ہیں، والولدان، بچوں میں سے ہیں، الذین، یہ کیا کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں، یقولون، کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے پروردگار، اخرجنا، نکال دیجئے ہمیں، من هذه القریۃ، اس بستی سے، الظالم اہلها، جس کے رہنے والے ظالم ہیں، وجعل لنا، اور کر دیجئے، لنا، ہمارے لیے، من لدنک ولیہ، اپنی طرف سے کوئی حامی، وجعل لنا، اور کر دیجئے ہمارے لیے، من لدنک، اپنی طرف سے، نصیراً، کوئی مدد کرنے والا۔ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، یقاتلون، وہ قتال کرتے ہیں، جہاد لڑتے ہیں، فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے میں، والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، یقاتلون، وہ قتال کرتے ہیں، فی سبیل الطاغوت، شیطان کے راستے میں، فقاتلوا، پس تم قتال کرو، اولیاء الشیطان، شیطان کے دوستوں سے، ان کید الشیطانی، بے شک شیطان کی تدبیر، کان ضعیفا، وہ کمزور ہو کر رہے گی۔ ان آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مظلوموں کی فریاد سنتے ہوئے مسلمانوں کو حکم دیا کہ تم اللہ کے راستے میں نکلو، جہاد کرو، ان مسلمانوں کو، ان مظلوموں کو ظالموں کے قبضے سے نکال لاؤ، مسلمانوں کو حکم دیا۔ چنانچہ ان آیات سے پتہ چلا، جہاں کہیں بھر بھی مسلمان مظلوم ہوں تو مسلمانوں پر جو الگ جگہ پر رہتے ہیں، ان کے اوپر ضروری ہے کہ ان مسلمانوں کی مدد کریں۔ ان آیت سے پتہ چلتا ہے۔ اب دیکھیں ترجمے میں مزید بات وضاحت سے آ جائے گی۔ وما لکم، اللہ تعالیٰ کا انداز دیکھیے، یہ جہاد کا حکم دینے کا انداز دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ وما لکم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہیں کیا ہو گیا ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے، لا تقاتلون فی سبیل اللہ، کہ تم اللہ کے راستے میں جہاد نہیں کرتے، قتال نہیں کرتے، تمہیں کیا ہو گیا ہے۔ اس سے علماء فرماتے ہیں اللہ کے راستے میں جہاد کرنا یہ فطرتی چیز ہے۔ جیسے وہ کوئی آدمی کھانا کھانا چھوڑ دے، پانی پینا چھوڑ دے، تو ہم اس کو اپنے انداز میں کیا کہتے ہیں، اس سے کیا ہو گیا ہے کہ یہ پانی پینا چھوڑ گیا ہے، پانی تو ہر آدمی پیتا ہے، اس نے کیوں چھوڑ دیا ہے، کھانا تو ہر آدمی کھاتا ہے، اس نے کیوں چھوڑ دیا ہے، ایسے انداز میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہی انداز بیان فرمایا کہ تمہیں کیا ہو گیا مسلمانوں، تم لا تقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں قتال نہیں کرتے، جہاد نہیں لڑتے تم، والمستضعفین، حالانکہ دیکھو تو صحیح، مستضعفین، کمزور، من الرجال، جو کمزور ہیں، مردوں میں سے ہیں، عورتوں میں سے ہیں، بچوں میں سے ہیں، وہ کمزور، وہ ظلم کے اندر ہیں، ان کو بس ظلم کیے جا رہے ہیں۔ چنانچہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہجرت کا حکم فرمایا، ہجرت کا حکم فرمایا، مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا گیا۔ اب مسلمان مختلف ایسی جماعتیں بنا کر وہ مدینہ کی طرف ہجرت کرنے لگے، چپکے سے ہجرت کرنے لگے۔ بعض مسلمان ایسے تھے کہ ان کے پاس ساز و سامان بھی نہیں تھا، اور نہ خرچہ تھا، اور نہ ہی وہ نکل سکتے تھے، تو وہ نہ نکلے، مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت نہ کر سکے۔ اب انہوں نے کیا کیا، اب یہ مرد عورتیں تھیں، بچے بھی تھے، اب انہوں نے کیا کیا، دیکھیے، الذین یقولون ربنا، اب انہوں نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے، کنہوں نے دعا کی، جو مکہ میں تھے،
اچھا یہ جو مکہ میں تھے، اب وہاں پر کافروں کے مشرکین کی حکومت تھی، اب انہوں نے جو مسلمان تھے ان پر بڑا ظلم کرتے تھے۔ اب یہ بیچارے آ بھی نہیں سکتے تھے، مدینہ بھی نہیں جا سکتے تھے ساز و سامان کی نہ ہونے کی وجہ سے، اور پھر وہ جو کافر تھے انہوں نے ان کو جانے ہی نہیں دیا، اور پھر جا بجا ظلم کرتے تھے ان پر، جہاں پر بھی موقع ملتا تھا ظلم کرتے تھے۔ ایک صحابی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ ابو جہل کی وہ باندھی تھی، ابو جہل کو پتہ چلا اس نے اسلام قبول کر لیا ہے، وہ بار بار اس کو مارتا تھا، ظلم کرتا تھا، چلتے پھرتے ایسے تھپڑ مار دیا اور کبھی کیا چیز مار دی، ایسے ظلم۔ ایک مرتبہ اس کے پاس مہمان آئے بیٹھے تھے ابو جہل کے پاس، اب یہ باندھی ان کے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز لے کر گئی، ان کے پاس جا کر گئی اور وہ کھانا یا کوئی چیز رکھی وہاں پر، تو ابو جہل نے کہا کلمہ نہیں چھوڑتی، تو اس نے ایسی کوئی چیز ماری دماغ میں، سر میں ماری، جس کی وجہ سے آنکھوں کی بینائی چلی گئی، بڑی تکلیف ہوئی۔ اب بعد میں اب یہ تو وہاں سے چلی گئی، تھوڑا پیچھے ہوئی، اب نظر تو کچھ نہیں آ رہا تھا۔ اب ابو جہل نے کہا دیکھ تو نے اسلام قبول کیا ہے تو ہمارے خداؤں نے تیری بینائی لے لی ہے۔ اب یہ ابو جہل کی زبان سے الفاظ نکلے ہیں یہ، اب یہ جو دل میں ایمان رکھنے والی عورت تھی یہ فوراً وہاں سے ایک کمرے میں آئی، ان کو پہنچایا گیا۔ اب اس کمرے میں آ کر نا اللہ کے سامنے گر پڑی، عرض کرنے لگی اے باری تعالیٰ، آج تک ان ظالموں نے جو کچھ کیا ہے میں نے تیرے نام پہ برداشت کیا ہے، انہوں نے جو کچھ مرضی کیا ہے، میرے اوپر باتیں کی، میری ذات پہ باتیں کی، اور مجھے انہوں نے مارا، جو مرضی کیا، میں نے کبھی اپنی زبان پر کوئی لفظ نہیں نکالا اپنی زبان سے۔ آج یہ تیرے بارے میں کہہ رہے ہیں، اے اللہ میری بینائی لینے والے آپ ہیں اور آپ ہی نے مجھے بینائی دی تھی، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمارے خداؤں نے تیری بینائی لے لی ہے، اے اللہ اب تم مہربانی فرما، تم مجھے میری بینائی واپس عطا فرما۔ انہوں نے یہ دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بینائی واپس دے دی۔ تو یہ تعلق تھا ان کے ساتھ، اللہ کے ساتھ تعلق تھا ان لوگوں کا، ایمان تھا۔ تو بہرحال یہ ظلم کیا کرتے تھے، تو انہوں نے دعا کی، دو دعائیں کی، ان کا تذکرہ دیکھیے۔ یقولون کہنے لگے ربنا اے ہمارے پروردگار، اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، اے اللہ ہمیں اس بستی سے نکال دیجئے۔ اس بستی سے مراد مکہ مکرمہ ہے، اس مکہ مکرمہ یعنی اس بستی سے نکال دیجئے، الظالم اهلها جس کے رہنے والے بڑے ظالم ہیں، جس کے رہنے والے بڑے ظالم ہیں۔ ان ظالموں نے تو کچھ نہیں دیکھا، ان ظالموں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال تک صادق اور امین کہا ہے، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے اسی وقت سے 40 سال ان کے سب بھول گئے، ظلم کرنا شروع کر دیا ہے۔ حالانکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ جو نبی ہے، یہ جو شخصیت ہیں، ان کی زبان سے تو کبھی جھوٹ نکلا ہی نہیں ہے، اور یہ جب ظلم کرتے تھے اس وقت بھی دیکھتے تھے کہ ان کی زبان سے کیا نکل رہا ہے، اور جو نکلتا تھا نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو نکلتا تھا یہ لکھ لیتے تھے کہ یہ ہو کر رہے گا، یہ لکھتے تھے، ظلم کرتے تھے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو لفظ نکلتا تھا اس کو لکھ لیتے تھے کہ یہ بات ہو کر رہے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر ان کے لیے بد دعا فرمائی، اور اس طریقے سے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں کا نکاح ابو لہب کی دو بیٹوں کے ساتھ نکاح ہو گیا تھا۔ اب اس نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعوت دی ان کو، تو انہوں نے وہ طلاق دلوا دی۔ اس نے اپنے بیٹے کو کہا اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دے دو تم، اور انہوں نے طلاق دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دی۔ ایک نے تو آ کر کہا یا رسول اللہ میرا دل نہیں کرتا میں طلاق دوں، ٹھیک ہے، لیکن والد صاحب کی میں مجبور کیا ہے اس لیے میں طلاق دے رہا ہوں، تو اس نے یہ کہا۔ دوسرا بیٹا آیا، اس نے سختی سے کلام کیا، سختی سے کلام کیا،
اور بڑے جو ہے نا جھنجھوڑ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ میں تیری بیٹی کو طلاق دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ الفاظ نکلے کہ اللہ اپنے درندوں میں سے تیرے اوپر کوئی درندہ مسلط کریں گے، اپنے جانوروں میں سے کوئی جانور تیرے اوپر مسلط کریں گے۔ اب یہ دونوں بیٹے جب گئے اپنے والد کے پاس تو اس نے پوچھا بتاؤ کیا بنا؟ ایک نے آ کر کہا کہ میں نے یہ ایسے کہا ہے، اللہ کے نبی وہ خاموش ہو گئے۔ دوسرے نے آ کر کہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے ہیں۔ اس کے باپ نے کہا بیٹا اب تو خیر منانا، اب تو ذرا دھیان سے رہنا۔ اب یہ قافلہ جا رہا تھا، قافلے میں یہ جا رہے تھے، سفر کو جا رہا تھا، اس سفر میں یہ تھا ابو لہب کا بیٹا۔ اب اس کو انہوں نے رہائش کے لیے ایک ایسا اونچی جگہ بنائی جہاں پر کوئی درندہ بھی اوپر نہ چڑھ سکے، ایسی اونچی جگہ بنائی اور باقی سارے نیچے سوئے۔ رات کے وقت چیتا یا کوئی ایسا جانور آیا اور وہ فوراً اوپر چھلانگ لگائی، اس کو گیا، اس کو مار دیا اور پھر چلا گیا۔ اب اس کے والد کو یقین تھا کہ میرے بیٹوں کے اوپر کوئی جانور مسلط ہوگا، اس لیے اس نے وصیت کی تھی کہ میرے بیٹے کا خیال رکھنا، لیکن کہاں خیال رکھتے تھے، کتنا خیال رکھ سکتے تھے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلاتے ہیں لیکن یہ جاننے کے باوجود پھر بھی بات نہیں مانتے۔ دیکھیے تو اللہ تعالیٰ انہوں نے کیا کہا، الظالم یحلوا، ایسے ظالم ہیں یہ کفار مکہ۔ تو انہوں نے ایک دعا یہ کی، کیا دعا تھی؟ اے اللہ اس بستی سے ہمیں نکال، ایک یہ۔ دوسری دعا وجعل لنا من لدنک ولیا وجعل لنا من لدنک نصیرا، ہمارے لیے کوئی اپنا دوست، ہمارے لیے حمایتی مقرر فرما، مدد کرنے والا ہمیں عطا فرما۔ یہ دو دعائیں تھیں۔ ایک دعا تو قبول ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ ان مسلمانوں کو، بعض مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے کوئی راستہ دیا، یہ وہاں چور چھپ کر یہ نکل آئے، وہاں سے نکل آئے، اور ان کا لمبا واقعہ ہے۔ بہرحال وہ کس طریقے سے نکل آئے اور وہاں پر بعد میں یہ مدینہ منورہ پہنچے، کس طرح گئے، اس کی بھی بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اور دوسرا اس طرح ہوا کہ فتح مکہ جب ہوا اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ آئے، مسلمان مکہ کو فتح کیا، اب مسلمانوں کی حکومت آئی، اب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ میں آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں دعائیں قبول فرمائی مسلمانوں کی۔ تو یہاں فرماتے ہیں، علماء فرماتے ہیں آدمی اللہ سے دعا مانگے، چاہے مشکل کام ہے چاہے آسان کام ہے، اللہ سے دعا مانگے اور اللہ ضرور دعائیں قبول فرماتا ہے، ضرور دعائیں قبول فرماتا ہے۔ اس لیے آدمی کسی بھی معاملے میں اپنا اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنے میں پیچھے نہ رہے، پیچھے نہ رہے۔ آگے دیکھیں ذرا، اب اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، یہ جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں۔ دیکھو دشمن بھی لڑتا ہے، ایمان والے بھی لڑتے ہیں، کافر بھی لڑتے ہیں، ایمان والے بھی لڑتے ہیں، دونوں لڑتے ہیں، لیکن ایمان والے اس لیے لڑتے ہیں کہ وہ اللہ کا نام بلند ہو جائے، اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پوری دنیا کے اندر بڑی بیان کی جائے، وہ اس لیے اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں۔ اور جو کفار ہوتے ہیں وہ اس لیے قتال کرتے ہیں، جنگ لڑتے ہیں، ان کا مقصد دنیا میں سرکشی پھیل جائے، ہمارا قانون نافذ ہو جائے، جیسے ہم قانون بنائے وہی دنیا کے اندر رواج پائے، وہ یہ چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ وہی فرما رہے ہیں الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، جو ایمان والے ہیں وہ قتال کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، کسے؟ اللہ کے راستے مطلب اللہ کے لیے۔ والذین کفروا، جو کافر ہیں وہ یقاتلون فی سبیل الطاغوت، وہ قتال کرتے ہیں شیطان کے راستے میں۔ اس لیے شیطان چاہتا ہے کہ پوری دنیا میں اللہ کا حکم نہ مانا جائے، اللہ کی نافرمانی کی جائے، تو کافر بھی یہی چاہتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، فقاتلوا اولیاء شیطان، لہذا تم قتال کرو ان کے ساتھ، شیطان کے جو دوست ہیں ان کے ساتھ تم قتال کرو، ان کید الشیطان کان ضعیفا، بے شک شیطان کی تدبیر وہ کمزور ہے۔ شیطان کی تدبیر یعنی شیطان سے مراد کفار کی تدبیر، کفار کا، اس لیے فرمایا جب تم کفار کو دیکھ لو تو حملہ کرو، اسی لیے کہ ان کی تدبیر تمہارے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ غزوہ بدر کا موقع تھا، اب یہ جو 1000 کا لشکر مکہ سے آیا اور 313 صحابہ مدینہ منورہ سے جنگ لڑنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، اسی موقع پر شیطان انسانی شکل میں آیا، کفار کے پاس گیا، اس نے کہا میں تمہارے ساتھ ہوں، تم لڑو،
اور آج لا غالب لکم اليوم، آج کے دن تمہیں کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ یہ شیطان نے انسانی شکل میں آ کر کفار کو کہا۔ جب یہ کفار مسلمانوں کے مقابلے میں آئے تب شیطان نے دیکھا کہ ان کی مدد کے لیے فرشتے اتر چکے ہیں، پھر کہنے لگا کہ میں تو جا رہا ہوں، میں تو جا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور کیا کہنے لگا؟ انی ارا ما لا ترون انی اخاف اللہ، جو میں دیکھتا ہوں تم وہ نہیں دیکھ سکتے، میں تو دیکھ رہا ہوں فرشتے آ چکے ہیں۔ شیطان نے کہا میں دیکھ رہا ہوں فرشتے آ چکے ہیں، میں تو ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور اللہ تعالیٰ تو بہت سخت عذاب دینے والا ہے، لہذا میں جا رہا ہوں۔ یہ چلا گیا۔ ان قید الشیطان کان ضعیفا، جب ادھر اس لیے فرماتے ہیں اگر شیطان کی تدبیر کو کمزور کرنا ہے تو اس کا ایک راستہ یہ ہے کہ ایمان لانا، مضبوطی سے ایمان لانا۔ دوسرا راستہ یہ ہے اخلاص پیدا کرنا، آدمی کسی کام میں اخلاص پیدا کرے اور وہ کرنے والا بھی ایمان والا ہو، یہ دو چیزیں پیدا ہو جائیں تو یہ اس کے سامنے کوئی مقابل نہیں آ سکتا، کوئی مقابل۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ اللہ اللہ